أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. وہ ہیں پرہیزگار جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز کو اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا. اور وہ ہیں متقی لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. سورۃ البقرہ کی فضیلت کے متعلق میں نے آپ کے سامنے کل چند احادیث عرض کی تھیں، اور اسی طرح حروف مقطعات کے متعلق یہ اللہ کے درمیان، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ راز ہیں. ان کا معنی اور مطلب اللہ ہی جانتا ہے، یہ اس کے رسول کو علم ہے. اور اللہ نے پھر اس کتاب کا جو تعارف کرایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہر قسم کے شک شبہ عیب سے پاک کتاب ہے، اختلاف سے پاک کتاب ہے، تضاد سے پاک کتاب ہے. اور پرہیزگاروں کے لیے کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے. اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید کے اندر کامیابی کا وعدہ کیا، جو نعمتوں کا وعدہ کیا، وہ پرہیزگاروں کے لیے کیا. اور انسان کے لیے جو قیامت والے دن سب سے بہترین عمل ہوگا وہ انسان کی پرہیزگاری ہوگی. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین زاد راہ تقوی ہے. جو انسان کا سفر ہے نا آخرت کا، اس سفر کے لیے جو ہمارا سامان ہے نا وہ تقوی ہے. اور اللہ نے اسی تقوی کو اختیار کرنے کا حکم قرآن میں کئی جگہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ ہر شخص یہ دیکھے اس نے اگلے وقت کے لیے کیا پیش کیا ہے، کیا جمع کیا ہے، کیا اس نے تیاری کی ہے. تو اللہ نے قرآن مجید میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا. جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے یعنی اللہ سے ڈرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، نیکی کرتا ہے، اللہ پھر اسے ہدایت عطا فرماتے ہیں. جیسا کہ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ ھدی للمتقین، کہ قرآن ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. متقی لوگوں کے اللہ نے پھر صفات بتائی ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور فرمایا اللہ کے راستے کے اندر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. جو پہلی صفت اللہ نے بتائی کہ یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان کس کو کہا جاتا ہے؟ لغوی اعتبار سے جو اس کا معنی ہے اپنا ایمان کا، وہ یہ ہے کہ کسی کی بات پر، کسی کے اعتماد پر یقین کر لینے کا نام ایمان ہے. کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد بھی رکھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین بھی رکھتے ہیں.
حضور کی ذات پر اعتماد بھی ہے اور حضور کی بات پر یقین بھی ہے، لہذا اسی کا نام ایمان ہے۔ ہمیں اللہ کی ذات پر اعتماد بھی ہے، اللہ کی ذات پر یقین بھی ہے، اس کی بات پر یقین بھی ہے، اس کی بات پر اعتماد بھی ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ اور بالغیب، غیب کس کو کہا جاتا ہے کہ ایک تو لفظی معنی یہ ہے کہ جو چیز آنکھوں سے اوجھل ہے وہ غیب ہے، جو ہماری آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آ رہی وہ غیب ہے، لیکن ایمان کے حوالے سے اصل غیب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کا علم ہم اپنے ظاہری اسباب یعنی حواس خمسہ سے حاصل نہ کر سکتے ہوں وہ غیب ہے۔ حواس خمسہ آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، اور اسی طرح جو ہے نا زبان ہے، اور اسی طرح ہاتھ ہیں، یہ حواس خمسہ ہیں۔ ان حواس خمسہ سے ہم ان کا علم حاصل نہ کر سکتے ہوں، لہٰذا وہ ہم سے غیب ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، جہنم ہے، ہم ان حواس سے کسی طرح جہنم کو نہیں دیکھ سکتے، جہنم کے اندر کیا ہے ہم اسی طرح ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ اللہ کی ذات ہے، فرمایا ہم اس کی قدرت کے دلائل کا تو مشاہدہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کا مشاہدہ ہم حواس خمسہ سے نہیں کر سکتے، لہذا یہ ہم سے غیب ہے۔ تو ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ہے پرہیزگاروں کی صفت کہ اللہ کے نبی کی ذات پر بھی اعتماد، اس کی بات پر بھی اعتماد، اس کی خبر پر اعتماد، یہ اعتماد رکھتے ہوئے پھر اللہ کی بات پر یقین، اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے پھر ایمان لے کر آئے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اصل میں پرہیزگار لوگ ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا، اور ایک جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ اللہ نے کہیں پر قرآن میں مسلمانوں سے خطاب نہیں کیا، یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب تو ہے، یا ایھا المسلمون سے خطاب نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے، ایمان اور اسلام میں فرق ہے۔ وہ یہ فرق ہے کہ ایمان کا تعلق انسان کے باطن سے ہوتا ہے، انسان کے دل سے ہوتا ہے، اور اسلام کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہوتا ہے۔ میں اس پر آپ کو قرآن کی ایک آیت پیش کروں، سورۃ الحجرات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے، یہ دیہات کے رہنے والے تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا۔ اس سے پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ جب یہ کلمہ پڑھنے کے لیے آئے نا، دیہاتی لوگوں کا مزاج اپنا ہوتا ہے، سادہ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے باہر آ کر آوازیں دینا شروع کر دی، یا رسول اللہ اخرج الینا، اے اللہ کے رسول ہمارے پاس باہر آ جائیں۔ اللہ رب العزت نے اس پر قرآن کی آیت اتاری اور ان کو ادب سکھایا کہ جب اللہ کا رسول اپنے حجرے مبارک کے اندر موجود ہو تو تم باہر سے آواز نہ دو، تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم باہر رکے رہو، جب اللہ کا رسول تمہارے پاس خود نکل کر آئے تو پھر اس سے بات کرو۔ لہٰذا اللہ نے ادب سکھایا نبی کو بلانے کا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے، انہیں کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اب یہ بنو تمیم کے چند لوگ اکٹھے بیٹھ کے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ بات کیا کر رہے ہیں؟ قرآن جس کو بیان کرتا ہے، آپس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نا اب مومن بن گئے۔ کیا بن گئے؟ مومن۔ قرآن مومنین سے خطاب کر رہا ہے کہ ایمان والے کامیاب ہیں، ہم مومن بن گئے ہیں۔ اللہ نے سورۃ الحجرات کی پھر آیت اتاری کہ قالت الاعراب آمنا، دیہاتی کہہ رہے ہیں، یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے بن گئے۔ قل لم تؤمنوا، اے پیغمبر آپ انہیں کہہ دو کہ تم ابھی مومن نہیں بنے، ولکن قولوا اسلمنا، تم ابھی کیا بنے ہو؟ مسلمان بنے ہو۔ مسلمان کیا ہے؟ انسان کا ظاہری، انسان صرف کلمہ پڑھ لے، اس کے جو عمل ہیں وہ ظاہری طور پہ ہیں، اس کا جو ایمان ہے وہ باطن ہے، لہٰذا انسان کا ایمان باطن سے یعنی دل سے تعلق رکھتا ہے، اور اسلام انسان کے ظاہر سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اس پر آپ کو ایک اور حدیث پیش کروں جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں یوں آتا ہے، یہ صحیح بخاری شریف میں بھی ہے، آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں اور حضور کے صحابہ بھی حضور کے ساتھ ہیں۔ اسی دوران جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور سفید لباس پہنا ہوا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ایک اجنبی شکل میں،
ایک اجنبی آدمی حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور سفید لباس پہنا ہوا ہے، ہم میں سے کوئی شخص اسے نہیں جانتا۔ اگر ہم میں سے کوئی نہیں جانتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مدینہ سے باہر رہنے والا ہے، اور اگر مدینہ سے باہر رہنے والا باہر سے دور سے سفر کر کے کوئی آدمی آیا ہے تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس پر سفر کے کچھ آثار آتے، یعنی چہرے پر کچھ گرد و غبار، کپڑوں پر کچھ گرد و غبار، کچھ تھکاوٹ کے آثار، لیکن اس آدمی پر کوئی آثار نہیں ہے سفر کے۔ آدمی اجنبی ہے لیکن سفر کے کوئی آثار، لباس بھی بالکل سفید ہے، چہرہ بھی بالکل چمکتا ہے۔ ہم بڑے حیران کہ کون آدمی ہے، اور پھر وہ آدمی صحابہ کرام کے درمیان سے صفوں کو چیرتا ہوا اللہ کے نبی کے بالکل سامنے آ کر اس طرح قریب بیٹھا کہ اس نے اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہماری کبھی جرأت نہ ہوئی کہ ہم اللہ کے نبی کے قریب اس طرح بیٹھتے۔ پھر گھٹنے ملانے کے بعد اس سے آگے بڑھ کر اس نے کیا کیا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو حضور کی رانوں پہ مارا۔ اب ہم اور تعجب میں پڑ گئے بھی یہ کون آدمی ہے بھی اجنبی جسے ہم جانتے بھی نہیں ہیں اور اللہ کے نبی کے قریب بھی اتنا، اور اس سے بڑھ کر حضور کی رانوں پہ ہاتھ بھی مار رہا ہے۔ لہٰذا خاموش، جرأت نہیں اللہ کے نبی کے سامنے بات کرنے کی۔ اس نے حضور علیہ السلام سے سوالات کیے۔ سب سے پہلا جو اس نے سوال کیا نا، مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا چیز ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ فرمایا کہ یہ تیرا ایمان ہے۔ اس نے کہا مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، یہ تیرا اسلام ہے۔ اب ذرا غور کریں، ایمان کیا بتایا، اسلام کیا بتایا؟ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لے آ، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، یہ 5 چیزیں جن کو کہتے ہیں نا ایمانیات۔ لہٰذا یہ ایمان ہمارے باطن سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اسلام کیا بتایا کہ تو گواہی دے، اور جو گواہی دی جاتی ہے وہ زبان سے دی جاتی ہے۔ لہٰذا تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز کو قائم کر اور زکوٰۃ کو ادا کر، رمضان کے روزے رکھ اور بیت اللہ کا حج کر، یہ تیرا اسلام ہے۔ پھر اس سے آگے سوال کیا کہ مل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اپنے رب کی عبادت اس طرح کیا کر گویا کہ تو اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ نہ ہو تو یہ سمجھ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر سوال کیا کہ متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ سائل اللہ کے نبی کو تو پتا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام ہے نا، صحابہ کو پتا نہیں تھا کہ کون ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ وعلامات، یا کوئی اس کی علامت ہی تو بتا دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ تو دیکھے گا کہ باندھی اپنی مالکن کو جن دے گی۔ محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یعنی قرب قیامت ایسا وقت آئے گا کہ بیٹیاں اپنی ماؤں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا شروع کر دیں گی جیسے مالکہ اپنی باندیوں سے سلوک کرتی ہے۔ تو حضور السلام سے یہ سوالات کیے اور سوالات کرنے کے بعد چلے گئے۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ میرے صحابہ جانتے ہو کہ یہ شخص کون تھا؟ حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ یہ شخص کون تھا۔ آپ علیہ السلام کہ عمر جاؤ دیکھ کے اس بندے کو بلا کے آؤ۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں باہر بھاگا تو بندہ ہی غائب ہے، بندہ نظر نہیں آیا۔ تو میں آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ تو بندہ ہی غائب ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آتاکم جبرائیل یعلمکم دینکم، جبرائیل السلام تمہارے پاس آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ کہ صحابہ کرام بسا اوقات جرأت نہیں کر سکتے تھے حضور سے سوال کرنے کی، ڈرتے تھے کہیں ہمارا سوال ایسا ہو کہ حضور السلام کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے، اور یہ گستاخی ہمارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی عذاب کا ذریعہ نہ بن جائے، تو ڈرا کرتے تھے۔ اللہ نے جب السلام کو بھیج کر وہ سوالات کروائے، لہذا صحابہ کو علم ہو گیا کہ ایمان کیا اور اسلام کیا ہے۔ اب ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہمارے ایمان کا تعلق ہمارے باطن کے ساتھ ہے، ہمارے اسلام کا تعلق ہمارے ظاہر کے ساتھ ہے۔ ہمارے دل کے اندر اللہ کی ذات پر یقین اور اعتماد، اس کے پیغمبر کی ذات پر یقین اور اعتماد ہے، ہمیں آخرت پر یقین اور اعتماد ہے، ہمیں جنت اور جہنم پر یقین اور اعتماد ہے، اللہ کے ہر فیصلے پر یقین اور اعتماد ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے دل کے اندر ہیں، ساری چیزیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔
اور اسلام کیا ہے کہ جب ہم ایمان قبول کرتے ہیں اس کے بعد ہم اسلام کے احکامات کو شروع کر دیتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کرتے ہیں۔ یہ سارے کام کرنے والوں کو دیکھ کر ہم سارے کیا کہتے ہیں؟ یہ مسلمان جا رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ یہ مسلمان جا رہا ہے، کہ یہ کام کون سے؟ مسلمانوں والے ہیں۔ لہذا جو بندہ اذان سن کر مسجد کی طرف آتا ہے، آپ اس کے عمل کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ یہ کون جا رہا ہے بھائی؟ مسلمان جا رہا ہے۔ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، وہ بتا نہیں رہا کہ میں مسلمان ہوں، آپ دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ یہ مسلمان ہے۔ یعنی مسلمان کی یہ کام اس کے ظاہر سے نظر آتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا کہ وہ ہدایت والے لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور فرمایا کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ہمارے اسلام کے احکامات میں سے سب سے پہلا حکم جو فرض ہوا ہے، آپ سب جانتے ہیں، وہ نماز ہے۔ اللہ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کے قائم کرنے کے بارے میں فرمایا کہ نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ ہماری نماز کا رکوع اور سجدہ بھی ٹھیک ہو، ہماری نماز کا قیام بھی ٹھیک ہو، ہماری نماز کے اندر پڑھی جانے والی قرآن کی تلاوت بھی ٹھیک ہو۔ فرمایا کہ پھر ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ بھی پڑھیں اور ہمارے دل کے اندر صرف اور صرف اللہ کی ذات کا خیال ہو۔ فرمایا کہ یہ ہماری نماز کو قائم کرنا ہے۔ یعنی اگر ہم ان تمام ارکان کے ساتھ نماز کو ادا کریں گے، جس کو تعدیل ارکان کہا جاتا ہے، کہ ہر رکن صحیح طور پہ ادا ہو رہا ہے اور دل جو ہے نا نماز کے اندر حاضر ہے، تو یہ کیا ہے؟ ہماری نماز قائم ہوئی ہے، اور اللہ نے بھی ہم نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ اور فرمایا کہ تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ لہذا زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ خیرات ادا کرنا، یہ مسلمان کا کام ہے۔ اللہ نے مال دیا، اللہ کے مال کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا ہے۔ انسان کو مال سے محبت کرنے کا حکم نہیں ہے، انسان کو دنیا سے محبت کرنے کا حکم نہیں ہے، انسان کو موت اور آخرت سے محبت کرنے کا حکم ہے۔ دنیا بھی عارضی ہے، مال بھی عارضی ہے، موت کے بعد انسان کی اصل زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے تو اللہ نے بخیل کو پسند نہیں فرمایا۔ بخیل جو مال پر محبت کر کے بیٹھا ہوا ہے، مال کو خرچ نہیں کرنا چاہتا، مال کو جمع کر کے بیٹھا ہے، قرآن نے بڑی اس کی سخت، میں آپ کو کئی دفعہ پہلے سنا چکا ہوں، قرآن نے بڑی سخت وعیدات بتائی ہیں جو لوگ مال سے محبت کرتے ہیں اور دنیا کو اصل زندگی سمجھ کے مال کمانے میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے نا، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ذرا غور کرو کہ تم نے اگلے وقت کے لیے کیا پیش کیا ہے، کیا جمع کیا ہے، کہ انسان کی دنیا تو دنیا میں رہ جائے گی نا، اگلے وقت میں انسان کا اعمال اس کے ساتھ جائیں گے، اس کے اعمال اس کے ساتھ جائیں گے، موت سے ہی اس کے اعمال کا معاملہ شروع ہو گیا۔ لہذا قبر کے اندر انسان کے اعمال انسان کے کام آئیں گے، محشر کے میدان میں انسان کے اعمال انسان کے کام آئیں گے۔ تو اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اللہ کے راستے کے اندر مال کو خرچ کرنا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دیتا ہے؟ لہذا جو اللہ کو قرض حسنا دے گا نا، اللہ کہتے ہیں فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، میں تمہارا قرض تمہیں بڑھا چڑھا کے واپس کروں گا۔ دنیا کے اندر اگر ہم کسی کو قرض دیتے ہیں، اس کی بڑھوتری کو اسلام نے منع کیا، سود کہا ہے کہ جو تم قرض دو وہی بعین ہی واپس لو، آپ بڑھا چڑھا کر واپس نہیں لے سکتے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ اور میرا معاملہ جب قیامت کا میدان آئے گا، تم مجھے جو قرض دو گے نا، میں تمہارا قرض تمہیں بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا۔ تو کتنا اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ ہم سے قرض مانگ کر بھی واپس کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں، اور جو ہم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں نا، یہ ہمارا آخرت کے لیے ذخیرہ ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ حدیث بھی سنائی تھی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا مال نہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ایک وہ ہوتا ہے جو انسان کماتا ہے اور کھاتا ہے پیتا ہے، دوسرا وہ ہوتا ہے جو انسان کماتا ہے اور پہن لیتا ہے، تیسرا وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے، یہ اس کا اپنا ہو گیا، کما کے کھا پی لیا، نفع اٹھا لیا، پہن لیا، نفع اٹھا لیا، یہ اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، یہ اس کا اپنا ہے۔ فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی بھی ہمارا اپنا نہیں، وہ برا ساک ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ انسان ساری زندگی جو ہے نا بڑے فیصلے کرتا ہے، اور جوانی جو ہوتی ہے اور انسان بڑا صحت مند ہوتا ہے، اور یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ بھائی ابھی تو بڑھاپا آئے گا، ابھی تو میرے سر اور جو ہے نا داڑھی کے بال سفید نہیں ہوئے، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہوا ہے۔ لیکن موت کا میرے بھائیوں کو وقت نہیں ہے، موت کا کوئی وقت نہیں۔ میں آپ کو بات سنو، پچھلے ہفتے کی بات ہے، ہمارے کالج کے کلرک ہیں، ان کا بھائی سعودی عرب میں تقریباً 5 سال رہ کے آئے، اور اس کے بعد پچھلے سال دسمبر کو آیا، اور 24 دسمبر کو اس کا ولیمہ تھا۔ پھر اس نے 1 سال کی چھٹی کی، بالکل صحت مند اور بڑے بھائی سے ماشاءاللہ بڑا لگتا تھا صحت کے حوالے سے۔ اب اس 6 جنوری کو اس کی واپس کی سیٹ ہوئی پڑی تھی، اس نے واپس جانا تھا۔
28 دسمبر کو وہ ملتان کسی کام کے لیے جا رہا ہے، بالکل ٹھیک، صحت مند ہے، گھر سے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں کسی قسم کی. یہاں سے گیا اور کایا پور میں صرف 2 سے 3 منٹ کی گیم ہے، صرف رکشے سے اترا اور دل کا درد ہوا اور صرف 2 سے 3 منٹ کے اندر اس کی ڈیتھ ہو گئی. جب گھر واپس کال کی کوئی ماں نہیں دیتے، کبھی اس کو تکلیف ہوئی نہیں، نہ سر کا درد، نہ زکام، نہ بخار، نہ کچھ. تو میرے بھائیو یہ صرف ہماری موت، یہی کچھ ہے. انسان پتہ نہیں کیا فیصلے کر رہا ہوتا ہے، صبح کو نکلتا ہے پتہ نہیں کیا فیصلے کر کے سوچتا ہے، لیکن موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا سے محبت نہ کریں. دنیا ہماری ضرورت ہے، اللہ نے مانگنے کا حکم دیا ہے لیکن ضرورت کے لیے. اس سے محبت نہ کریں کہ دنیا کمانے میں نماز بھی چھوٹ گئی، دنیا کمانے میں ہم نے فراڈ بھی شروع کر دیا. یہ سارے اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہے. اللہ ہم عمل کرنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.